الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وهادينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس إن دين الله يسر صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد. ہمارے اس سلسلے کی چوتھی مجلس اس حدیث مبارکہ کے ذیل میں اسلام اور آج کا انسان کے عنوان سے پہلی گفتگو ہماری دین سے متعلق تھی، دوسری مجلس انسان سے متعلق تھی، تیسری مجلس اسلام سے، اور آج کی جو مجلس ہے اس کا عنوان ہے مسلمان اور ایمان، اسی حدیث کے ذیل میں اور ہمارے عنوان کے ماتحت بیان ہوگا۔ عزیزان محترم، خود حدیث سے یہ واضح ہے کہ بارہا اسلام قرآن لوگوں سے اس بات کی طرف یعنی تاکید توجہ دلا رہا ہے کہ دیکھو دین اسلام اللہ کا بھیجا ہوا دین، وہ تمام عالم بشریت کے لیے، مسلمانوں کے لیے آسان ہے۔ مشکل ہماری تب ہوئی کہ جب سے ہم دین کو مشکل سمجھیں، غفلت جو ہوئی، ہماری سستی جو دین سے متعلق ہوئی، شروعات ہوئی کہ دین میں انسان سستی کب کیا، دین سے کوتاہی کب کیا، یہ سمجھ کے کیا کہیں نہ کہیں، عام طور سے جوانوں کے متعلق ہے کہ دین کو وہ اسلام کو سخت سمجھتے ہیں، جیسا کہ اغیار کا غیروں کا یہی اعتراض ہے اسلام پہ۔ خواتین کو قید و بند کر دیا، حجاب میں لا کے ان کو ایک قید خانہ زندان میں ڈال دیا گیا، اور کہیں نہ کہیں دیکھیے آپ ان کے پاس آزادی نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے قوم میں، ہمارے مذہب میں آزادی ہے بشر کے لیے، اسلام میں وہ آزادی نہیں ہے، جبکہ اسلام آگے وہ توہمات کو، وہ خرافات کو، وہ خیالات کو اثر نو انکار کیا، اور مدلل طریقے سے، ایسا نہیں کہ اسلام قرآن پورا کا پورا استوار ہے عقل و فطرت، یعنی انسان کی فطرت کے مطابق یہ دین ہے جو اسلام آگے آپ نے جواب بھی دیا لوگوں کو۔ بس یہ حدیث بھی یہی کہہ رہی ہے کہ دیکھو یہ دین اسلام ہے جو آسان ہے، اس کو مشکل نہ بناؤ۔ جب آپ آسان بنائیں گے تو اسلام کے احکام بھی آپ کو احکام بھی سمجھ میں آئیں گے، آسان نظر آئیں گے، پھر اس کے بعد آپ دین کی طرف چل پڑیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جب آپ دین کے ساتھ چلیں گے، دین کے احکامات کی پابجائی کریں گے، پابندی کریں گے، جب جا کے دین اسلام آپ کی ضمانت لے گا اور آپ کی حفاظت کرے گا اور آپ کی رہنمائی کرے گا۔ قرآن مجید یقیناً ہدایت ہے انسانوں کے لیے، یقیناً ہدایت ہے متقین کے لیے، مگر کس وقت؟ جب آپ وہ ہدایت کو قبول کریں۔ میں اثر انکار کرتا ہوں، میں انکار کرتا ہوں کہ مثال کے طور پر میں نہیں، مطلب ایک مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ
یا قرآن کے احکامات پہ عمل نہیں کروں گا، تب جا کے قرآن کی آپ کی ہدایت نہیں کرے گا۔ سمجھ میں آیا کہ دین کو آسان سمجھتے ہوئے دین کی طرف آپ جب آگے بڑھیں گے تب دین جا کے آپ کے مسائل کو، آپ کے سوالات کو حل کرے گا۔ اور کہیں نہ کہیں کربلا بھی یہی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کی گرچہ کے حقیقت ہے کہ ہم یہ جب بھی ماہ محرم آتا ہے تو یہ 10 دن یا یہاں پر جیسا کہ دوسرے ممالک کے شہروں میں 2 مہینے 8 دن جو عزاداری کرتے ہیں، تو صرف کیا یہ 10 دن یعنی جو کربلا میں امام حسین دوسری محرم کو آئے، 10 کو شہادت ہو گئی، بس امام حسین یہیں پر سمجھ میں آئیں گے ہم کو؟ نہیں، ان کی آپ کے 63 سالہ زندگی کو بھی دیکھیں نا، ان کی کربلا آنے سے پہلے کی زندگی پہ آپ نظر ڈالیں کہ امام حسین علیہ السلام کا مشن، مقصد کیا تھا؟ وہی تھا جو انبیاء علیہ السلام کا تھا، وہی تھا جو مولانا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا تھا، وہی تھا جو امام حسن مشتبہ علیہ السلام کا۔ امام حسین علیہ السلام بس یہ ایک آخری منزل تھی، ایک آخری حجت تھی کربلا میں آ کے، جو آپ اتمام حجت کر رہے ہیں اپنی قوم کو، نانا کی امت کو۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام کا جو یہ واقعہ ہوا کربلا کا، کئی زاویوں سے ہم جو دیکھتے ہیں کہ ہر اعتبار سے ہمارے لیے درس ہے۔ کربلا میں ہم دیکھتے ہیں کہ 2 کردار، کربلا میں 2 کردار ملتے ہیں، ایک یزیدیت، ایک حسینیت۔ ایک یزیدی کردار ملے گا کربلا میں، ایک حسینی کردار ملے گا۔ یزیدیت کا مشن کیا تھا؟ کفر و شرک، یہاں تک کہ ظلمات، گمراہی، بدعت، اس طرح کی وہ سب باتیں ان کے پاس پائی جاتی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ اس کو روشن کریں۔ اور امام حسین علیہ السلام اس کے مقابل میں آگے کیا کیے؟ آپ یہ بدعت و خرافات، کفر و شرک، جتنی بھی خرافات تھے، آپ کے جو رسومات تھے، ان سب کو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا۔ یزیدیت آگے تمام انسانیت کے لیے، خصوصاً مسلمانوں کے لیے ایک خوف، دہشت، وحشت کا عالم برپا کیا۔ امام حسین علیہ السلام آگے حسینیت کیا تھی کہ امن، سلامتی، سکون عطا فرمایا۔ یزیدیت آگے ظلمت پھیلائی۔ امام حسین علیہ السلام آگے جو ہے علم کا بول بالا کیا، یعنی علم کی روشنی میں لوگوں کو اسلام کی طرف مدعو کیا، بلایا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جتنی باتیں ہیں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو یزیدیت کا جواب دے رہے ہیں۔ 2 کردار ہم کو کربلا میں ملتے ہیں۔ یہ کیا وجہ تھی کہ کربلا میں یزیدیت ایک طرف ہے، حسینیت ایک طرف ہے، کہ جو امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو قبول نہیں کر رہی ہے اور باطل پر ڈٹی ہے۔ وجہ اس کی جو آج کے موضوع کی روشنی میں ایمان کا ان کے قلوب میں نہ اترنا۔ یزیدیت کے پاس یہی چیز ہم کو نظر آ رہی تھی کہ وہ ایمان، یعنی نام کے مسلمان تھے لیکن ایمان ان کے قلب میں نہیں اترا۔ ابھی وہ جو ہے آپ کے وہ جاہلیت کی طرف یا اسلام سے دوری تھی، کہیں نہ کہیں یعنی کہہ سکتے ہیں ہم کہ ایمان کی کمزوری تھی وہ، جو امام حسین علیہ السلام کے مقابل میں آ کے کھڑے ہوئے۔ اور امام حسین علیہ السلام کے پاس تھے سب خبیر الایمان، سب کا سب کے سب جتنے بھی 72 کے علاوہ جتنے بھی آپ کے لشکر میں شامل تھے، ان سب کا ایمان قوی تھا خدا اور رسول پر۔ تو یہ اہم وجہ ہم کو کربلا میں جو نظر آتی ہے وہ ایمان کی کمزوری، یعنی حسین علیہ السلام کے مقابلے میں جو یزید آیا وہ ایمان اس کا کمزور تھا۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام اپنی قربانیوں کے ذریعے سے یہی ثابت کیا، ہونا آسان بات نہیں ہے کہ اپنے عزیز جانوں کی قربانی پیش کرنا یہ قوی ایمان کی علامت ہے۔ اگر قوی ایمان نہ ہوتے تو آپ کے قربانی دینا وہ بھی اپنے اعزاء، اقربا، اپنے تمام خاندانی کی قربانی پیش کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ یہ مومن ہونے کی نشانی ہے عزیزان۔ یہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ایمان کو بتلایا، ایمان کا تعارف کروایا۔ عزیزو، شروع سے یہ بحث ہے کہ آج کا جو بشر ہے
آج کا جو انسان ہے جو خصوصاً اسلام پہ اعتراض کر رہا ہے، ایک ایراد وارد کر رہا ہے، شکار کر رہا ہے، یہ کہہ کے کہ ہمارے کئی سوالات کا جواب یا ہماری زندگی کے لیے اسلام ایک رہنما نہیں بن رہا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم سے پہلے کے دور کے لوگ اور ہمارے دور کے لوگوں میں جو فرق ہے، اس وقت کے جو دور کے لوگ تھے ان کا ایمان اتنا متزلزل نہیں تھا، اور وہ اسلام سے دوری نہیں ہونے کا سبب یہ ہوا کہ وہ اسلام پر قائم تھے، گامزن تھے، اور ان کو اتنی وحشت نہیں تھی جتنی کہ آج کے دور کے لوگوں کو ہے۔ اگر ہم سابق میں ہمارے بزرگوں کو دیکھیں گے تو وہ اتنے پریشان حال نہیں تھے جتنے آج، باوجود ترقی یافتہ ہونے کے، اتنی سائنس اور ٹیکنالوجی اور وہ تمام سہولیات دستیاب ہونے کے باوجود ہم اتنے مطمئن نہیں ہیں جتنے ہمارے بزرگ تھے۔ وجہ وہی ہے کہ وہ جو ان کے پاس وحشت نہیں تھی، وہ اطمینان قلبی تھا، ان کے پاس ایمان تھا۔ ہمارے پاس ایمان سے دوری ہم کو جو ہے آپ کے یہ مشکلات کا ہم کو سامنا ہو۔ میں اس سے پہلے کہ تقاریر میں عرض کیا اللہ کے سامنے، جیسے جیسے ہمارا زمانہ انبیاء علیہ السلام اور ائمہ معصومین سے ہمارا دور جتنا دور ہوتا جا رہا ہے، ہمارے مسائل، ہمارے مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہی سبب ہے۔ کون ہے جو ہدایت کرے، کون ہے جو سمجھائے؟ پہلے کا زمانہ کچھ الگ نظر آتا ہے، آج کا زمانہ بالکل پورا شو ہو گیا ہے۔ تو یہاں پہ اسلام میں کچھ کمی ہے، اسلام میں کچھ ایسی باتیں آج کے زمانے میں پیدا نہیں۔ اسلام جو 1400 سال پہلے کے آیا تھا وہ آج بھی وہی ہے، صرف کمزوری ہمارے ایمان کی بنیاد پہ ہے، نہ کہ اسلام کی کوئی کمزوری ہے۔ صلوات پڑھے محمد اسلام کمزور نہیں ہے، اسلام بالکل اپنے ٹھہرا ہوا ہے اور برابر ہدایت کے لیے آمادہ ہے، تیار ہے اور ہدایت کر رہا ہے۔ ہم ہیں جو کہ آپ کے ہمارے ایمانوں میں کمزوری ہے۔ عزیزان محترم، ایمان سے پہلے ہمیں جان لینا چاہیے کہ ہم یعنی مسلمان ایک طرف ایمان ہے اور دوسری طرف اس کے مقابل میں تعرف الاشیاء و بازدادہا، یعنی چیزیں اس کی ضد سے پہچانی جائے گی، تو ہم کو کفر کو دیکھنا پڑے گا، کفر کو ہم کو جاننا پڑے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جیسے کہ اسلام شناسی ہے ویسے کفر شناسی بھی ہے، کفر کو بھی پہچاننا پڑے گا۔ یہ کفر ہے کیا؟ کفر تو جوانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کفر کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ کفر یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری نہ کرنے کا نام کفر ہے، اور ایمان یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنا۔ عزیزان محترم، کفر کیا کرتی ہے؟ کفر سے جو چیزیں، کفر اور شرک سے، کفر سے خصوصاً جو چیزیں نکلتی ہیں وجود میں آتی ہیں، یا یوں کہیے کہ کفر جن سے وجود میں آیا۔ کفر کہاں سے نکلا؟ کفر نکلا عزیزان محترم، اگر آپ تاریخ کا مشاہدہ کریں یا آپ عقائد کی روشنی میں آپ دیکھیں تو کفر نکلا ہے وہ شہوت نفس سے، یعنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے سے کفر وجود میں آیا۔ اسی لیے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے آپ فرماتے ہیں کہ تم اپنے والدین کے مطابق مسلمان مت بنو، بلکہ تمہاری اپنی عقل کی روشنی میں مسلمان بنو۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ ایمان اس کا نام ہے۔ آپ بولے کہ میرے باپ دادا، میرے خاندان، میرے پردادا، میرے جو ہے اجداد سب کے سب مسلمان تھے، لہٰذا میں بھی مسلمان نہیں، اس کو اسلام نہیں کہتے، اس کو اللہ قبول کرنے والا نہیں ہے۔ مولا کہتے ہیں کہ باپ دادا کا نہیں، یعنی والدین کے لیے میں مسلمان ہوں نہیں، مولا فرماتے ہیں پہلے اپنے آپ کے لیے مسلمان ہو، پہلے اپنے آپ کے لیے اور عقل کی روشنی میں مسلمان ہو۔ دیکھا تو خواہشات کی پیروی انسان کو دین سے دور کیا، اور خواہشات کی پیروی کا نتیجہ گناہ ہوتا ہے۔
عزیزان محترم، جیسا کہ شاعر نے خوب کہا تھا، اور شاید میں ہر سال یہ شعر بھی ایک اخلاقی شعر ہونے کی حیثیت سے میں آپ کے حضرات کے گوشگزار کرتا ہوں. بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا، نہنگ و اژدہا و شیر نر مارا تو کیا مارا، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، ہزاروں سال سجدے میں سر مارا تو کیا مارا. نفس امارہ جو انسان کے پاس، نفس امارہ ایک نفس ہے، ایک قدرت ہے، ایک توانائی ہے، اللہ تعالیٰ نے قوت آپ کو عطا کیا. چار قوتیں ہیں نا انسان کو، ایک قوت وہمیہ، ایک قوت شہریہ، ایک قوت غضبیہ، ایک قوت عقلیہ. یہ چار قوتیں دے کے بشر کو دنیا میں بھیجا، اور یہ کہہ دیا کہ دیکھو وہ تین قوتیں ہمیشہ تم کو گمراہ کرے گی، میں تم کو ساتھ ساتھ عقل کی قوت بھی عطا کر رہا ہوں کہ عقل کی روشنی میں وہ تینوں قوتوں کا تم مقابلہ کرنا. جب کبھی بھی قوت وہمیہ، وہم، خیالات، عجیب و قسم کے خیالات اگر درپیش ہو تو فوری عقل سے فیصلہ کرنا. وہم کا علاج عقل ہے. غضب یعنی غصہ، قوت غضبیہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کا فرمایا ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے. غصہ آنا بھی ایک نعمت ہے اللہ کی، لیکن غصہ اسلام کے لیے آئے نہ کہ اپنے نفس کے لیے آئے. غصہ اس وقت آنا جب مولا متقیان سے عمر ابن عبدالعود جنگ خندق میں جب دعا پھینکتا ہے، مولا جب کہ سینے پہ سوار ہو چکے تھے، چاہتے تھے کہ عمر ابن عبدالعود بہت ہی شدید پہلوان تھا. میں نے کل کی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ اس زمانے کی جو جنگیں ہوا کرتی تھی وہ بازوؤں کے زور پہ ہوا کرتی تھی. جنگ خندق کا عالم یہ ہے کہ اب یہاں پر جنگ ہو رہی ہے، مقابل میں قوی ترین پہلوان ہے عمر ابن عبدالعود، اور مسلمانوں سے جب حضرت کہہ رہے ہیں کہ جائیے اور جا کے جو ہے اس سے جہاد کرو، کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے. ایسے میں مولا حضرت علی ابن ابی طالب کہتے ہیں کہ یا علی، کربلا عزیزو، کربلا کہیں نہ کہیں ہم کو اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں اضافہ کرنے کا ایک سبب بھی بنتا ہے. یہ اہم بات ہے کہ کربلا کا واقعہ اگر ہم کربلا کی صفات کو اگر ہم نظر میں رکھیں تو کربلا ایک صفت یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہم کو یہاں پر ملتی ہے اور فکر و شعور کی طاقت عطا ہوتی ہے. یہ آزاداری سے یہ صفات ہے. تو مولا کو بلا کے علم دیا اور یہ کہتے ہوئے دیا کہ اب میں یہاں پر سیدھے سیدھے کہتے کہ یا علی جائیے اس پہلوان سے لڑ لیجیے، نہیں تعارف کروانا تھا. اب کہتے ہیں کہ میں کل ایمان کو کل کفر کے مقابلے میں بھیج رہا ہوں. آپ دیکھیں کہ کل ایمان مولا حضرت علی ابن ابی طالب کو کہہ رہے ہیں اور کل کفر کہہ رہے ہیں عمر ابن عبدالعود کو. اسی لیے دوسری حدیث میں ہم کو ملتا ہے یا علی حبو کا ایمان و تقوی و بغضو کا کفر و نفاق. ایک سلوات پڑھے یہ ہے ایمان کی طاقت. بہت سارے تھے لیکن جو مولا کائنات کے پاس جو ایمان تھا، قوی ایمان، وہ ایمان کی بنیاد پہ روانہ کریے تو ہوا کیا؟ ہوا یہ تھا کہ جب ہماری عبدالعود کو پچھاڑ دیے، اس کے سینے پہ سوار ہے کہ اس کو قتل ہی کرنا چاہتے ہیں، وہ لعاب پھینکا تو موت. یہ فطری بات ہے انسان کی. اگر کوئی آپ کے ساتھ کوتاہی کرے، گستاخی کرے تو فوری ہم غصے میں آ جاتے، یعنی خوب غضبیہ جوش میں آ جاتی ہے، تو غصے میں آ کے ہم اس کو پر اور تیزی سے وار کرتے ہیں. تو مولا یہاں پر ایسے ہی ہونا تھا نا کہ فوری تیزی سے ہماری ابن عبدالعود کو واصل جہنم کرتے، لیکن ایسا علی نے نہیں کیا. فوری سینے سے اتر گئے اور سارے لوگ وہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ علی نے یہ کیا کیا. علی نے ایک اچھا موقع گنوا دیا، لیکن پھر مولا کائنات کچھ لمحات کے بعد پھر جنگ کرتے ہیں اور اس کو واصل جہنم کرتے ہیں. جنگ ہو جانے کے بعد سارے مسلمان آ کے مولا علی کو اٹھا لیتے ہیں، جوش و خروش میں اتنے بڑے پہلوان کو علی نے پچھاڑ دیا، اٹھا لیتے ہیں علی کو اور کہتے ہیں کہ یا علی ماشاءاللہ آپ نے کتنے بڑے پہلوان کو ختم کر دیا. تب حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے اسے نہیں مارا ہے بلکہ اسے خدا نے مارا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد. مطلب کیا ہے عزیزو؟ مطلب یہاں پہ مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو علی جو تلوار اٹھا رہا ہے وہ خدا کے لیے، خدا کے لیے ہو نہ کہ اپنے نفس کے لیے، ورنہ علی چاہتے تو اس رعب دہن کا فوری جواب دے دیتے. لیکن حضرت
حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں ایسا کام نہیں کیا، میں اپنے نفس کے لیے جہاد نہیں کر رہا ہوں۔ عزیزو یہ نفس کیا ہے؟ یہ انسان کو گناہوں کی طرف بلاتا ہے، گناہوں کی طرف ترغیب دلاتا ہے، دعوت دیتا ہے۔ پھر خود مولا نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں مثلا اگر میں خود آپ سے یہ سوال کروں، آپ حضرات سے سوال کروں کہ آپ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے، تو آپ تھوڑا سا تحمل کرنے کے بعد کسی ایک نہ ایک کو تو آپ نشان نہیں کریں گے کہ ہاں وہ فلاں صاحب میرے دشمن ہیں۔ ایسی ہوگا نا، ساری دنیا کے انسانوں سے سوال کریں کہ تمہارا سب سے بڑا خطرناک دشمن کون ہے، تو کوئی نہ کوئی دشمن کہے گا، کوئی بات تو شیطان کو بھی کہیں گے، صحیح ہے نا۔ مولا علی فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، اے لوگوں سب سے بڑا تمہارا اگر کوئی دشمن ہے تو وہ تمہارا اپنا نفس ہے۔ ایک سوال پڑھے، سب سے بڑا دشمن خود ہمارا اپنا نفس، جس کو ہم ہمیشہ اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں، اور ہم باہر میں تلاش کرتے ہیں ہمارا دشمن کا۔ باہر میں دشمن نہیں ہے، دشمن تو ہمارے ہمراہ ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ عزیزو اسی لیے تو اسلام نے کہا کہ دیکھو نفس سے جہاد کرنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے، ورنہ آج کے زمانے میں مسلمان یہی سب سے بڑی کوتاہی ہو رہی ہے۔ آج کا زمانے کا مسلمان جو اسلام کو نہیں سمجھ رہا ہے، وہ کبھی بندوق اٹھا لیتا ہے جذبات میں، اور کبھی جو ہے تلوار اٹھا دیتا ہے، اور یہ یہاں پہ وہ جہاد کرنا چاہتا ہے، جبکہ اسلام اس کو منع کرتا ہے۔ ایسا کوئی جہاد نہیں ہے، جہاد کرنا ہے تو بلکہ گفتگو میں ہم نے آج کر دیا تھا کہ میں اس کو دوبارہ تکرار نہیں کروں گا۔ تو یہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر کو بھیجتے ہیں، وہ لشکر فتح یاب ہو کے جب لوٹتا ہے تو آپ نے کیا فرمایا؟ خذل جہاد، مرحبا بقومین، مرحبا بقومین خذل جہاد الاصغر، مرحبا میری قوم والے، ماشاءاللہ تم جنگ کر کے فتح یاب ہو کے واپس لوٹ رہے ہو۔ پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا ما بقا علیہم جہاد الاکبر، تو لوگ بولے یا رسول اللہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے ہم دشمنوں سے لڑ کے آ رہے ہیں اور فتح یاب ہو کے آ رہے ہیں، کامیاب ہو کے آ رہے ہیں، اور آپ پھر فرماتے ہیں کہ جہاد اکبر ابھی ہمارا باقی ہے۔ یا رسول اللہ یہ جہاد اصغر تھا تو پھر جہاد اکبر کیا ہے؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں جہاد النفس، اپنے نفس سے جہاد کرنا وہ ہے جہاد اکبر۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا کہ بڑے بڑے 3 درندوں کو مار دینا آسان ہے، میہن کو اژدہا اور شیر نے مارا تو کیا مارا؟ بڑے موذی کو مارا، نفس ہمارا کو مارا، نفس کو مارنا عزیزو، نفس کو جب انسان مارے گا تو کفر سے دور ہوگا اور وہ ایمان سے قریب ہوگا۔ ایک سوال بڑے محمد سے یوں ہی قریب نہیں ہو سکتے، ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کے جو ہے ایک کیڈبری ایک چاکلیٹ اپنے منہ میں ڈال لیں اور مزہ لے لیں۔ ایمان کوئی ایسی کیڈبری نہیں ہے، کوئی چاکلیٹ نہیں ہے۔ ایمان کے لیے زحمتیں اٹھانا پڑتا ہے، مشقتیں اٹھانا پڑتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جنت تو یوں ہی مل جائے گی، آسان مل جائے گی، ہتھیلی پر جنت ہے۔ نہیں، جنت اتنی ہی مشکل ہے آسان حاصل کرنا۔ اگر اسلام سے اگر آپ دوری کریں گے یا اسلام کے احکامات پہ آپ عمل نہیں کریں گے تو جنت کا تصور بھی بھول جائیے۔ جنت آسان نہیں ہے، جنت کا راستہ طریق جنت بہت مشکل ہے۔ ہمارے تمام انبیاء بہت زحمتیں اٹھائے، ائمہ زحمتیں اٹھائے، ہم بغیر زحمت کے وہ نعمت حاصل نہیں کر سکتے۔ ایمان کی یہ نعمت ہے عزیزو، ایمان دیکھو تم پہلے اپنے قلب میں ایمان لاؤ، اور یہ ایمان کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اسلام پر انسان گامزن رہتا، قائم رہتا، اور ایمانی طاقت سے آپ کے دشمن کا مقابلہ کرتا۔ آج ہمارے جو بہت سارے سوالات ہیں جوانوں کے یا ہمارے آج کے زمانے کے مسلمانوں کے، کہ دیکھو ہم اسلام میں ہم جو ہے آپ کے لڑنا چاہتے ہیں، ہم جو ہے غربی طاقت سے لڑنا چاہتے ہیں، یا اغیار سے، یا وہ لوگ جو غیر مسلمان ہیں جو اپنے نظریات ہم پر تھوپتے ہیں، ان سے ہم کو جو ہے مقابلہ کرنا ہے، تو اسلام کی تعلیمات پہ آپ کو عمل کرنا ضروری ہے۔ اسلام پہ اگر آپ عمل نہیں کریں گے، اسلام کی تعلیمات سے اگر آپ دور ہو جائیں گے تو عزیزو ان سے لڑنا، ان سے بحث کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو آج کا جوان اگر اسلام سے دور ہو رہا ہے تو اس کے مشکلات میں اتنا ہی اضافہ ہوگا۔ اسلام آ کے اس کے لیے سب سے بہترین کی جو ہمارے درمیان میں قرآن مجید ہے عزیزو، بہترین یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی اتنی عظیم کتاب ہے۔
زمان تا قیامت، یہ بشر یہ وہ کیا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ کے تا قیامت. قرآن کو معجزہ کیوں کہتے ہیں؟ قرآن کو ہم معجزہ کہتے ہیں. معجزے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن معجزہ اس لیے ہے کہ یہ تا قیامت باقی رہنے والی کتاب ہے. اور یہ قرآن مجید جو ایسی کتاب ہے، دوسرے کتابیں توریت لے لیجیے، زبور لے لیجیے، انجیل لے لیجیے، یہ سب کتابوں میں ملاوٹ ہو گئی ہے، تحریف ہو گئی ہے. خداوند عالم اس قرآن کی ضمانت لیتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت ہمارے پاس ایک نسخہ ہے. ڈاکٹر کا جو نسخہ ہوتا ہے بیماری کو دور کرنے کا، ہمارے جسمانی روحانی بیماریوں کو دور کرنے کا نسخہ قرآن ہے. قرآن مجید ہے جو تا قیامت ہدایت کرنے والا ہے. تو خدا کیا کہتا ہے کہ ہم اس کو نازل کیے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. یعنی مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید تا قیامت نہ ایک حرف قرآن میں اضافہ ہوگا نہ ایک حرف کم ہوگا. یعنی ہماری جو کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا جو دستور ہے، جو قانون ہے، قرآن کیا ہے؟ اللہ کا بھیجا ہوا قانون ہے. یہ قانون دست خوردہ نہیں ہے، یعنی کسی کا ہاتھ لگایا ہوا نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی کمی اور زیادتی واقع نہیں ہوئی، یعنی تحریف سے پاک ہے قرآن مجید. ایسی کتاب کو عزیزو مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن کیا ہے؟ قرآن تمہارے لیے سپر کا کام کرتا ہے. قرآن اخلاص والی کتاب ہے. قرآن تم کو ہدایت کرتی ہے. قرآن تم کو ظلمت سے نکالتی ہے. آج کے جوانوں کے لیے یہ بہترین بات ہے. اگر کوئی جوان یہ کہتا ہے کہ آج میں گمراہی میں ہوں، مشکلات میں ہوں، بے شمار مسائل میں گرفتار ہوں، تو قرآن اس کے لیے نسخہ ہے کہ خود قرآن کہتا ہے من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ ظلمت سے نکال کے نور کی طرف ہدایت کرتا ہے. صلوات پڑھیں محمد. یہ ہے کہ ظلمت سے نکال کر، اندھیرے سے نکال کر، تاریکی سے نکال کر ہدایت کی طرف، نور کی طرف، علم کی طرف رہنمائی کر رہا ہے. حضرت کیا فرماتے ہیں کہ قرآن ہدایت کرنے والی کتاب ہے. یہ قرآن تمہارے لیے سرتاپا مجسمہ اخلاق مجسمہ آپ کے رہنمائی کرنے والی کتاب ہے. اس کو اگر ہم یہ سمجھ کے پڑھیں، اگر یہ اب دور گیا کہ قرآن مجید قبرستانوں کے لیے یا شادی بیاہ کے لیے جو ہے اس طرح کا تصور تھا نہیں. قرآن مجید کو سمجھیے عزیزو. جب کبھی بھی قرآن مجید کو، بہت سارے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ جب بھی قرآن مجید کو ہم پڑھتے ہیں ایک نئی ہدایت ہم کو نصیب ہوتی ہے، نئی ہدایت، نیا راستہ ہم کو ملتا ہے. اغیار آج قرآن کے کام کر رہے ہیں لیکن مسلمان ہیں جو قرآن سے دور. اسی لیے حضرت علی علیہ السلام اپنی وصیت میں فرماتے ہیں اللہ اللہ فی القرآن. دیکھو خدا قرآن سے متعلق میں تم کو وصیت کرتا ہوں، دیکھو قرآن پر عمل کرنا. ایسا نہ ہو کہ اغیار غیر لوگ قرآن کے عمل کے معاملے میں آگے بڑھ جائے تم سے. اور ایسے ہی ہوا، آج ایسے ہی ہو رہا ہے کہ قرآن پر عمل کوئی اور کر رہا ہے، مسلمان قرآن پر عمل نہیں کر رہا ہے. اسی لیے مسائل میں، مشکلات میں آج کا مسلمان گرفتار ہے. عزیزو قرآن مجید ہدایت کرنے والی بہترین کتاب، جس کو آپ جو ہے بشر کے لیے ایک تحفہ ہے، انسانوں کے لیے ایک تحفہ ہے. اگر اس کو استعمال کریں گے، یہ قرآن مجید جب روز محشر آئے گا تو کبھی ملت کی، قوم کی شکایت بھی کرے گا اور قوم اور ملت کی آپ کے شفاعت بھی کروائے گا. شفاعت اس طرح سے کروائے گا، خدا سے کہے گا جب وہ سبوں کو چیر کے، جب قرآن مجید کہتے ہیں ایک انسانی شکل، حدیث ہے یہ اور مشہور حدیث ہے اور طرفین نے اس کو نقل کیا ہے. ٹھیک ہے، قرآن مجید جب اہل محشر کے درمیان میں محشور ہوگا تو ایک خوبصورت انسان کی شکل میں، تو ہر نبی کہے گا کہ یہ ہماری امت سے نہیں ہے، اتنا خوبصورت انسان ہماری قوم میں تو نہیں تھا، پھر یہ کون ہے؟ تو قرآن خود آگے بڑھ کے اپنا تعارف کروائے گا کہ میں قرآن ہوں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قلب مطہر میں نازل ہوا. عزیزو ان کا معجزہ تھا اور تا قیامت معجزہ بن کے رہا. قرآن آگے بڑھ کے کہے گا پروردگارا یہ میری امت کے یہ افراد ہیں جو
پر عمل کیا کرتے تھے، میری باتوں کو سنا کرتے تھے اور عمل کرتے ہوئے وہ ہدایت پا گئے، یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو تو اگر کچھ گناہ اس کے حصے میں رہ بھی جاتے ہیں ان کی شفاعت کر دینا۔ روز قیامت قرآن آگے بڑھ کے لوگوں کی شفاعت کروائے گا تو یہی قرآن آپ کے شاکی بھی رہے گا، شکایت بھی کرے گا، کہے گا کہ پروردگارا بقیہ وہ لوگ تھے جو مجھ قرآن پر عمل نہیں کرتے تھے، میری باتوں کو نہیں سنتے تھے۔ عزیزان محترم، یہی چیز تو تھی کہ امام حسین کربلا والے یا آپ کے انبیاء آئمہ معصومین، آپ دیکھیں بارہا اگر ہم آئمہ کی سیرت پہ اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو اہل بیت علیہ السلام یا تو ایسا نہیں تھا کہ قصبے معاش نہیں کرتے تھے، وہ انشاءاللہ باقی مجالس میں وظیفے کروں گا کہ وہ جاب کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، وہ محنت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ وہ اپنے اوقات کو بانٹ دیے تھے، تقسیم کر دیے تھے۔ ایک وقت ایسا تھا ان کا جو عبادت کا وقت رہتا تھا، تو ہمیشہ جب بھی لوگ ان کو دیکھتے تھے تو یا تو وہ نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے یا تو وہ جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آتے۔ آج کے جوان بچے کا ایک سوال یہ بھی ہے کہ میں بہت سارے نوٹس، بہت سارے اسکول کی کالج کی باتیں آپ کے ہوم ورک مجھے یاد نہیں ہوتا ہے، میں کیا کروں، کیا کھاؤں، کیا دوائیں لوں جس سے میرا حافظہ قوی ہو؟ تو قرآن اس کا بہترین نسخہ دیتا ہے، کہتا ہے کہ روزانہ کم از کم 50 قرآن مجید کی آیتوں کی تم تلاوت کر لو تو تمہارا حافظہ قوی ہو جائے گا۔ چھٹے امام سے بھی ہے کہ ہر روزانہ 50 آیت قرآن مجید کی نماز صبح کے بعد، یہ بھی روایت ہے۔ تو کم از کم قرآن سے مانوس ہونے کی ضرورت ہے عزیزو۔ جتنا ہم قرآن سے نزدیک ہوں گے نا تب جا کے آپ کی وحشت اور آپ کے مشکلات آپ کے دور ہونے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہ کسی اور ملت کو، قوم کو یہ چیز عطا نہیں ہوئی، یہ مسلمانوں پر مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ایک بہترین کتاب، ایسی کتاب کہ جو آپ کو ہدایت کرے گی اور جنت میں پہنچا کے رہے گی، وہ کتاب ہم درمیان میں رکھتے ہوئے ہم آپ کے گلا شکوہ اسلام کے کر رہے ہیں، مشکلات کی جو ہے پیش کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے، یہ سب غلط بات ہے۔ بس عزیزو، بس آئمہ کا یہی کام تھا کہ وہ قرآن کا تعارف کرواتے، قرآن کو صادق ہونے کے طور پہ پیش کرتے۔ تو قرآن کبھی اہل بیت کو یہ کہہ کے صداقت دیتا کہ اے اہل بیت تم صادق ہو، کونوا مع الصادقین، یعنی لوگوں سے کہتا کہ دیکھو یہ صادقین ہیں، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ کبھی اہل بیت قرآن کا طہارت کا تعارف کرواتے ہیں تو قرآن طاہر ہے، پاکیزہ کتاب ہے، پاک خطاب ہے، تحریف سے پاک کتاب ہے۔ تو اسی طرح سے قرآن اہل بیت کی طہارت کا اعلان کرتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس واہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ایک سلسلے اکبر ہے، ایک سلسلے اصغر ہے، ایک قرآن صامت ہے، ایک قرآن ناطق ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کا آپس میں تعارف کرواتے ہیں۔ اہل بیت کی ایک خوبی، اہل بیت علیہ السلام کی ایک صفت، اہل بیت سے مراد ائمہ معصومین۔ ائمہ معصومین کو آپ کبھی بھی قرآن سے، اسلام سے، اللہ کی عبادتوں سے ایک لمحے کے لیے جدا نہیں کر سکتے۔ ہمیشہ وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ یہی سوال جب چوتھے امام سے کیا گیا کہ اے فرزند رسول آپ ہر لمحہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ پھر گریا کر رہے ہیں اور دعائیں پڑھ رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر رہے ہیں، تب مولا ارشاد فرماتے ہیں ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم جو کھانا کھا رہے ہیں یا سونے کا وقت ہے تو ہم کو ناگوار گزر رہا ہے کہ کھانے کے وقت پر ہم ویسی اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں جو کھانے کے علاوہ کیا کرتے ہیں، یعنی کھانے کے وقت پر بھی ہم نہیں چاہتے ہیں کہ وہ لمحات بھی ہمارے اللہ کی عبادت کے علاوہ گزرے۔ ہم سو جاتے ہیں تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ وہ سونے کے جو لمحات گزر گئے، ہم چاہتے تھے کہ وہ لمحات بھی اللہ کی عبادت میں گزرے۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام جب سے مدینے سے نکلے، مکہ پہنچے، مکے سے جب کربلا وارد ہو گئے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، خیمہ گاہ حسینی سے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔
امام حسین بارہا قرآن سے اشقیاء کو استدلال کر رہے ہیں، قرآن سے لوگوں کو دین کی طرف ہدایت کر رہے ہیں، بلا رہے ہیں، لیکن وہ اشقیاء کیسے امام کی بات سنتے؟ ہاں عزیزان محترم، جو کہ یہ طے کر لیے تھے، جب خود امام حسین نے ان سے پوچھا کہ تم کس دشمنی میں مجھ سے لڑ رہے ہو، تو وہ کہنے لگے یا حسین ابن علی بغضاً لابی، ہم آپ کے والد کی دشمنی میں آپ سے ہم لڑ رہے ہیں اور آپ کی شہادت دینا چاہ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دو نونہال جو کہ آج انہی کا تذکرہ کرنا ہے، وہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا جو امام حسین علیہ السلام کی بہن ہے، ان کے یہ دو نونہال بیٹے ہیں، اور محمد، یہ حضرت زینب کی نشانیاں ہیں۔ اب جب اور محمد سورہ عاشور دیکھ رہے ہیں کہ ہر کوئی امام پہ اپنی جان کو نچھاور کر رہا ہے، تو اپنے ماموں کی خدمت میں آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ ماموں جان ہمیں بھی مرنے کی اجازت دے دیجیے گا، ہمیں بھی جہاد کی اجازت دے دیجیے گا۔ تو حسین اجازت نہیں دیتے، وہ دونوں نونہال اپنے ماں کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اماں جان ہمیں ماموں اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ تب زینب وہ دونوں فرزندوں کو لیے ہوئے حسین کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اے میرے بھائی حسین، اس ناچیز کے یہ دو بچے ہیں، وہ دین پر قربان ہونے آمدہ ہے، اے میرے بھائی یہ میرے دونوں بچوں کو اجازت دے دیجیے گا۔ حسین ابن علی یہ دونوں نونہال کمسن شہزادوں کو اجازت دیتے ہیں۔ جب وہ رنگ کی طرف جانا ہی چاہتے ہیں، زینب انہیں روک کے توصیہ کرتی ہے، کہتی ہے کہ اے میرے اور محمد، میں جانتی ہوں کہ تم بھوکے ہو اور پیاسے ہو، اگر تم جنگ کرتے کرتے اگر دریا کے کنارے پہنچ بھی جاؤ تو پانی نہ پینا، اس لیے کہ خیموں میں تم سے بھی چھوٹے بچے ہیں جو تشنہ لب ہیں۔ اور محمد اس توصیے کو لے کے جنگ کی طرف جاتے ہیں، میدان کی طرف آتے ہیں اور بہترین جنگ کرتے ہیں، لیکن یہ بھوکے پیاسے شہزادے کب تک جنگ کرتے؟ جب زخموں سے چور ہوئے تو اپنے ماموں کو سلام آخر بھیجا، حسین اور عباس چلے خبر لینے، اور محمد اس دنیا سے گزر گئے۔ وہ دونوں کے لاشوں کو جب خیمے میں لایا گیا، عزیزوں یہ ایمان کی تعریف ہے، حقیقی ایمان تو ہم کو یہاں پر نظر آتا ہے۔ جناب زینب جو کہ ماں ہے، اپنے دونوں فرزندوں کے جنابوں کو دیکھتی ہے اور دونوں کے درمیان میں جگہ بنا کے خدا کا شکر ادا کرتی ہے، کہتی ہے کہ پروردگارا تیرا شکر ہے کہ زینب کی ان قربانیوں کو قبول فرما لیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ